بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو ٹونا کرنے والے کو جادوگر کہتے ہیں۔ جادو دین میں ہلاکت لانے والے کئی امور کا جمع ہے، مثلاً جنوں اور شیطانوں سے مدد طلب کرنا، غیر اللہ سے دل کا لگانا، اللہ پر توکل کو چھوڑ بیٹھنا اور لوگوں کے مفادات اور ذرائع معاش کو تباہ کرنے کے در پر ہونا وغیرہ۔ یہ جادو معاشرے کی جڑیں کاٹنے اور اس کی بنیادیں گرانے والا آلہ ہے، اور یہ خاندانوں میں جھگڑے فسادات پیدا کرنے کا سبب بھی ہے۔ آج کی اس تحریر میں آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے جادو اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جو اثر ہوا اور اس جادو کو زائل کس طرح سے کیا، اس کی مکمل تفصیل بیان کروں گی۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین، میری آپ سے اپیل ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور اس سے مجھے موٹیویشن بھی ملتی ہے۔ روایت میں ہے کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، جس کا اثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر نمودار ہوا، لیکن آپ کے قلب اور عقل و اعتقاد پر کچھ بھی اثر نہیں ہو سکا۔ چند روز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا ہے، اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکال کر پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے کھبے کی تھیلی برآمد ہوئی۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے تھے، اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے، اور ایک ڈوریا کامان کا چلا جس میں 11 گریں لگی ہوئی تھی، اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی تھی، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا، اور یہ سب سامان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئیں۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور حضور علیہ السلام بالکل شفا یاب ہو گئے۔ جادو کا سارا سامان زیر زمین دفن کر دیا گیا۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم فرمایا کرتے تھے، اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیرا کرتے تھے، جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے تھے۔ یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے۔ کالا جادو آج بھی کئی معاشروں اور عقائد کا حصہ ہے، لیکن ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ کہاں سے اور کیسے شروع ہوا تھا؟ کالے جادو کی شروعات مغربی افریقہ سے ہوئی، اور گزرتے وقت کے ساتھ اسے کرنے والے افراد میں کمی نہیں ہوئی، بلکہ آج کل تو افریقی نوجوانوں میں یہ رجحان فروغ پا رہا ہے۔ بعض لوگ جادو کو محض ہاتھ کی صفائی اور شعبہ بازی کہتے ہیں۔ جو لوگ اس کے محدود اثر کو قرآن کی روح سے مانتے ہیں تو یہی حضرات اس کو شرک کے مرتکب سمجھتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، کیا جادو واقعی ہاتھ کی صفائی ہے یا یہ کوئی علم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاتھ کی صفائی یا شعبہ بازی جادو نہیں ہوتی، ایک نوعیت کا کرتب ہوتا ہے۔ جہاں تک جادو کا سوال ہے تو ہمارے نزدیک اس دنیا میں جس طرح سائنسی علوم موجود ہیں، اسی طرح تجربات و مشاہدات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نفسی علوم بھی پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک علم جادو ہے۔ جادو ٹونے کا تذکرہ قرآن پاک کی سورۃ فلق پارہ نمبر 4 آیت نمبر 113، سورۃ بقرہ پارہ نمبر 2 102 آیت میں آیا ہے۔ قرآن جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سحر یا جادو لوگوں کی تخیل، محسوسات
اور کتوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے، جیسا کہ ان آیات سے واضح ہے۔ ارشاد الہی ہے، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان پر دہشت طاری کر دی اور ایک بڑا زبردست جادو بنا لیا۔ سورۃ اعراف پارہ نمبر 7 آیت نمبر 116۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، تو دفتن ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح جادو کے اثر کو زائل کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی نمونے سے سکھا دیا۔ سورۃ فلق اور سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں جنوں، شیاطین اور نظر بد، عصیب اور تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہیں۔ ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں اور کھانے پینے اور دواؤں پر پڑھ کر پھونک ماریں اور مریض کو کھلائیں پلائیں۔ انشاءاللہ ہر مرض خصوصاً جادو ٹونا دفع ہو جائے گا اور مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جادو برحق ہے، لیکن خالق کائنات نے قرآن پاک کی شکل میں ہمیں نہ صرف ہر مسئلے کا حل بتایا بلکہ عملی طور پر ثابت بھی کیا کہ ہم کس طرح اس شیطانی کتوں سے بچ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم آج کے نوٹنکی عاملوں کے پیچھے بھاگیں۔ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک پر عمل ہی ہماری دنیا اور آخرت میں نجات کا اور کامیابی کا واحد ذریعہ ہے۔ ناظرین، اگر آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔